بغداد کی گلیوں میں صبح کی کرنیں پھیل رہی تھی، بازاروں میں ہلچل مچ گئی۔ ابراہیم جو ایک ایماندار اور نیک بیپاری تھا، اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا تھا۔ ابراہیم کی دکان میں بہت کچھ تھا، سامان، مسالے، کپڑے، سونے جواہرات، لیکن اس کی سب سے پیش قیمتی چیز تھی امانت داری۔ اس کی ایمانداری کے جگہ جگہ چرچے تھے، لوگ اس پر اتنا بھروسہ کرتے کہ اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر اس کے پاس رکھواتے۔ ایک دن ایک امیر سوداگر جس کا نام ہارون تھا، ابراہیم کی دکان کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان دکھ رہا تھا اور پھر کہا، ابراہیم بھائی، میں حج پر جا رہا ہوں، یہ میرے سونے کے سکے میں چاہتا ہوں کہ آپ امانت کے طور پہ رکھ لیں۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، یہ میری امانت ہوگی، یہ میری ذمہ داری ہوگی، آپ جب تک کا یہاں نہیں ہے یہ سرکشت رہے گا۔ انشاءاللہ۔ ہارون نے ایک بھاری سونے کی تھیلی ابراہیم کو سونپی اور چلا گیا۔ ابراہیم نے وہ تھیلی اپنے گودام کے سب سے سرکشت استعان پہ رکھ دی اور روز کی طرح اپنے کاروبار میں لگ گیا، لیکن کسی کو نہیں پتا اس امانت کے کارن ابراہیم کی زندگی کسی نئی پریکشا میں پڑ سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ابراہیم کا ایک دوست جس کا نام ظفر تھا، وہ بھی ایک بیپاری تھا، وہ ابراہیم کی دکان پر آیا۔ ظفر کو ابراہیم کی ایمانداری پر پہلے سے ہی شک تھا۔ اس نے کان میں سلوں سے بولا، میں نے سنا ہے ہارون بھائی نے پورا اپنا سونا اور امانت تمہیں دے کے سونپا ہے، کیوں نہ آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں؟ وہ واپس لینے تو نہیں آئے گا؟ تو پھر ابراہیم نے ناراض ہو کر کہا، امانت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ صرف سونا چاندی ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے، یہ میں قطعی نہیں کر سکتا۔ پھر ظفر نے مسکرایا اور کہا، دیکھنا، یہ ایمانداری تمہاری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ رات ہو چکی تھی، ابراہیم اپنی دکان کو بند کر کر گھر لوٹ گیا تھا۔ ظفر کے دماغ میں کچھ برا خیال چل رہا تھا۔ اس نے پھر اس کے بعد اپنے دو دوستوں کے ساتھ آ کر دکان پر آئے چوری کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیے، جیسے ہی ان لوگ نے تالا توڑنے کو کرے، آندھی آ گئی اور بجلی کڑکنے لگی اور ڈر کر بھاگ نکلے۔ صبح جیسے ہی ابراہیم آ کر اپنی دکان کا تالا دیکھا تو پھر وہ فوراً سمجھ گیا کہ کسی نے چوری کرنے آیا تھا میری امانت کو۔ اس نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے اس کی امانت کا حفاظت کی۔ پھر اس نے اپنی دکان میں اور سرکشا لگا دی، مگر سرکشا لگانے کے بعد بھی وہ پریشان تھا۔ کچھ ہی دن بعد شاہی دربار سے بلاوا آیا۔ وزیر نے پیغام بھیجا کہ ابراہیم کو ترنت بلایا جائے۔ ابراہیم کو چنتا ہونے لگی، آخر مجھے دربار کیوں بلایا گیا؟ کیا ظفر نے میرے خلاف کوئی چال چلی ہے؟ اب وہ دربار پہنچا تو وزیر نے گمبھیر سور میں پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ ہارون نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھ کے گئی تھی اور وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کی امانت کا حقدار اس کے گھر والے ہیں، تم امانت کو دربار میں سونپ دو۔ ابراہیم نے کہا، یہ امانت تو میں نہیں دے سکتا، جس نے مجھے سونپا تھا میں اسے ہی امانت دے سکتا ہوں۔ وزیر کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم یہ امانت نہیں دو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب ابراہیم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اس نے بہت دیر سوچا اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں یہ امانت وزیر کو نہیں دوں گا۔ وزیر بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور غصے میں قید خانے میں ابراہیم کو قید کر دیا۔ ابراہیم کو قید کرنے کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ سب کہہ رہے تھے، ایماندار بیپاری ابراہیم کو قید کر لیا گیا ہے۔ کئی بیپاری اور عام ناگرک اس کے سمردھن میں اکٹھا ہونے لگے۔ اسی وقت دربار میں ایک عجیب سی کہانی ہوئی۔ ہارون کے پریوار میں سے ایک انسان آیا اور کہا، میں سنا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارا سونا دینا چاہتے ہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ہارون اپنا امانت لینے ضرور آئے گا، تو ہمیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر
پھر سے وزیر نے ابراہیم کو دربار میں بلایا اور کہا اگر ہارون نہیں آیا تو یہ امانت تو تمہاری ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا نہیں، یہ امانت داری میرے اللہ کی اور یہ میری لیے ایک امتحان بھی ہے۔ یہ سن کر راجا بہت خوش ہوا اور ابراہیم کو چھوڑ دیا اور یہ خبر پورے بازار میں پھیل چکی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کیا ہارون آئے گا؟ کیا ہارون صحیح سلامت آئے گا یا نہیں؟ پھر ایک دن ظفر نے پھر سے سازشیں کی تو پھر ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا تو پھر پیچھے سے ہارون آیا اور کہا سلام، میں راجا یہاں پر یہ ایماندار آدمی کی گواہی دینے آیا ہوں۔ راجا نے ہارون سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے تم نے اپنی امانت ابراہیم کو سونپی تھی؟ تو ہارون سر ہلا کر کہتا ہے جی ہاں، میں حج کے دوران جا رہا تھا، اسی لیے میں اپنی امانت کو سرکشت سے ابراہیم کے پاس رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا پوری دنیا میں ابراہیم کے علاوہ امانت میں خیانت کوئی نہیں کرے گا۔ راجا نے غصے سے ظفر کی طرف دیکھا اور پھر کہا یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا گیا؟ تو پھر ابراہیم نے کہا جب کوئی ایماندار انسان ایمانداری کرتا ہے تو اس کی امتحان بہت سے ہوتے ہیں۔ ظفر نے میرا امتحان لیا ہے مگر میرے اللہ کی طرف سے میری سچائی سامنے آ گئی۔ راجا نے ترنت ظفر کو سزا دی، اس کو شہر سے نکال دیا گیا اور اس کی ساری سمپتی غریبوں میں اور ضرورت مند کو بانٹ دی، اور راجا ابراہیم کی ایمانداری سے خوش ہو کر اسے اپنے دربار میں ویپاری سلاگار بنا لیا اور پھر پورے شہر میں اناؤنس کرا دیا کہ جو امانت سنبھال کے رکھے وہی ایماندار ہے۔ اور پھر ابراہیم کو گلے لگا کر کہا بھائی تم نے ثابت کر دیا کہ سچا ایماندار اور سچائی کبھی جھک نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ابراہیم کی ایمانداری کی باتیں پورے راجیہ میں پھیل چکی تھی، لیکن ابراہیم کی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ راجا نے ابراہیم کو دربار میں بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ویاپک معاملوں کو اچھی طرح سے سنبھالو، کیونکہ مجھے تم پر پورا وشواس ہے۔ ابراہیم نے سر جھکا کر کہا آپ مجھے اس قدر سمجھے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر راجا نے بولا جی، مگر اس فیصلے سے کچھ لوگ خلاف تھے، خاص کر وہ لوگ جو راجا کے قریب تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابراہیم کو اتنی بڑی جگہ ملے۔ تو ان میں سے ایک انسان جس کا نام ناصر تھا وہ بہت ہی جلنے لگا ابراہیم سے اور اس نے کچھ چالاکی کرنے کی ٹھان لی اور کچھ ویپاریوں کو بھڑکا کر انہیں غلط افواہ پھیلا دی۔ اور پھر ناصر ایک دن راجا کے پاس جا کر کہا راجا آپ کو پتہ ہے نا ابراہیم بہت اچھا انسان ہے، مگر کیا آپ نے کبھی اس کی پریکشا لی ہے؟ تو پھر راجا نے کچھ دیر سوچا اور پھر راجا نے کہا ہاں امتحان لینا تو ضروری ہے۔ اور پھر راجا نے ابراہیم کا امتحان لینے کا سوچا۔ راجا نے ایک تھیلی سونا راجا نے اپنے نوکر کو بلوا کر ابراہیم کی دکان پر رکھوا دیا۔ جب ابراہیم دکان پر آیا تو ابراہیم نے سونے کی تھیلی کو دیکھا تو ابراہیم نے سوچا یہ کسی کی امانت ہے، مجھے اس انسان تک اسے پہنچانی ہوگی۔ اس نے ترنت اس کو ایک سرکشت جگہ پر رکھ دیا۔ اگلے دن ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا اور راجا نے پوچھا ابراہیم کیا تم نے کوئی سونے کی تھیلی دیکھی تھی؟ تو ابراہیم نے ونمرتا سے کہا جی ہاں دیکھی تھی اور سرکشت اسے رکھ دیا ہے مہاراج، اور اس کا اصلی مالک ڈھونڈ رہا ہوں۔ مہاراج راجا یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا میں یہی سننا چاہتا تھا، ایک بار پھر ابراہیم کی ایمانداری ثابت ہو چکی ہے۔ اور ناصر بہت ہی زیادہ یہ سن کر جلنے لگا اور پورا شہر سمجھ چکا تھا کہ سچائی والے
ہمیشہ سچے رہتے ہیں اور حق کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ راجا کے دربار میں ابراہیم کی عزت اور بڑھ چکی تھی۔